نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت مولانا شفیع قاسمی صاحب، خطیب اعظم صاحبال مولانا شفیع قاسمی صاحب، نعرہ تکبیر۔ محمد شفیع قاسمی صاحب ماشاءاللہ، آپ حضرات کے سامنے ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان کو دعوت دوں گا اپنے شعر کو مکمل کر کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس دن کے جس دن قیامت کا دن، یوم الحساب، یوم الکتاب، یوم الجزا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اس دن کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے کہ دلوں کو عشق محمد سے آشنا رکھنا، پھر اس کے بعد ہی بخشش کا آسرا رکھنا، اور جہاں کہیں گے سبھی اذهبوا الی غیری، جہاں کہیں گے سبھی اذهبوا الی غیری، وہاں بچائیں گے حضور حوصلہ رکھنا۔ سامعین محترم، ان اشعار کے ساتھ میں دعوت دوں گا آپ حضرات کے سامنے خطیب اعظم صاحبال علماء کونسل پاکستان کے وائس چیئرمین مقرر شعلہ بیان اپنے خوبصورت انداز کے اندر ہمارے دلوں کو گرمائیں گے۔ حضرت مولانا محمد شفیع قاسمی صاحب ذرا نعرے کے ساتھ استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت مولانا محمد شفیع قاسمی صاحب، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنان، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا زنگ اترا
سکھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یتیم اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ خیرت کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو ذکر مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ درود پاک پڑھنے سب ذرا اللہم بارک۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پہلی دفعہ تساں دوستاں دے ہاں بہار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس اور پاکیزہ موضوع اور عنوان دے حوالے دے نال حاضری دا اتفاق ہویا ہے۔ دعا فرماؤ پروردگار عالم مینو انشراح صدر نصیب فرما، اور میں تساں دوستاں دے سامنے موضوع دے مطابق چند گزارشات پیش کر سکاں۔ بہار ایک ایسا خوبصورت اور سہانا لفظ ہے کہ جس نو تقریباً ہر آدمی موسم دے حوالے نال جاندا ہے کہ بہار آ گئی ہے، اور جس ویلے بہار آندی ہے پھل کھل پیندن، کلیاں مہک جاندیاں، درختاں تے نباتات تے پودیاں تے جوبن شباب حد تو زیادہ انہاں تے نکھار آ جاندہ ہے۔ ہر پتا، ہر ٹہنی، ہر ڈالی اور ہر شگوفہ بڑا تر و تازہ نظر آتا ہے، اس تے بڑی شگفتگی نظر آتی ہے، بڑی اس تے نکھار نظر آتا ہے۔ ایک ہے موسم دی بہار، تے جیڑی بہار تساں سننا چاہتے ہو وہ ہے میرے مصطفیٰ دی بہار صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسم بہار آوے، پھل کھڑ دن، کلیاں مسکران دین، تے جدو ربیع الاول دا ماہ مبارکہ آندہ ہے تے ہر آدمی یہ سمجھدا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ دی ولادت دا مہینہ ہے۔ حضور دنیا دے اندر تشریف لے آئے تے خدا دی قسم ہے کوئی ایسا مسلمان نہیں جیس دے ایمان دے گلشن دا گلے گلاب کھل نہ پوے یا ان دے ایمان دیاں کلیاں مہک نہ پین۔ جیڑا بھی صاحب ایمان ہے
گیا گزریا جڑا نماز بھی نہیں پڑھتا، لیکن میرے محبوب دی، میرے آقا دی محبت ایک ایسی ہے، یہ صرف تسانو نہیں۔ میں جے اس ویلے سیرت دے اوراق اٹھا کے ویکھنا تو میں نے حضور دے نال مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی محبت کردیا ہویا نظر آندن، اور صرف انسانہ دی گل نہیں، حیوان بھی، چرند بھی، پرند بھی، درند بھی، یعنی رب دی خدائی دے اندر کوئی ایسی مخلوق نہیں جیڑی میرے مصطفیٰ دے نال محبت نہ کرے۔ خدا دی قسم ہے 18,000 تو زیادہ میرے رب نے جہان بنائے نے، مخلوقات تخلیق فرمائیاں نے، لیکن میرے محبوب دا نام آندا ہے تو پھر ہر شے میرے محبوب دے نام تے کلمہ بھی پڑھ دیئے، درود بھی پڑھ دیئے، اور میرے مصطفیٰ دے نام تے انہاں دے ایمان نو جلا بھی مل دیئے، اور ہر آدمی خوش ہو جاندہ ہے۔ فرشتے مخلوق خوش ہوں دیئے، عرش تے خالق خوش ہوں ہے۔ یہ بہار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب موضوع ہے اور بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لے آئے، 1,44,000 کم و بیش جتنا بھی نبی، ہر نبی اپنی اپنی امت واسطے ہدایت دا منبع بھی بن کے آیا ہے، سراپا ہدایت بھی، سراپا رحمت بھی، اور سراپا بہار بھی۔ ہاں ہاں، اے موسم دی بہار تے عارضی ہے، اصل بہار ہے ایمان دی، سدا بہار۔ بول گئے تو ایک کپ چاہیے، صرف ایک کوٹ۔ حضرات انبیاء کرام نبوت اور رسالت دیاں بہاراں بن کے اپنی امت دے اندر آئے، اور پھر جس طرح بہار دے نال علاقے، فضاواں، ہواواں، ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات نے بھی آ کے ماحول تبدیل کر دیتے، فضاواں بدل گئیاں، حالات چینج ہو گئے۔ ہر پیغمبر، ہر نبی بہار بن کے آیا۔ اے بچیاں نو پیچھے کر دیو، یہ بچے اگے بیٹھ گئے، انہوں نے گپاں ہی مارنی ہیں، اگے تسی ذرا سمجھدار آ جان، ادھا پونا گھنٹہ گفتگو کرنی ہے، لیکن بچہ پارٹی جڑے نہ ہو، موبائل بھی ذرا بند فرما لو، ایویں خام خواہ طبیعت خراب ہوندی۔ حضرات انبیاء کرام، آواز بھی ذرا کٹ کرو، کون سپیکر والے آواز تھوڑی جی کم کرو، اینا دوستوں نے سنانے، اینا تو سپیکر تو بغیر بھی سنا سکنے، ذرا آواز کم کر دو۔ ہاں بڑے آگے قریب، ہاں بزرگ رہن، ہاں جی، وہ دیوار دے نال بچارے ٹیک، نوجوان ماشاءاللہ سامنے آ جان، اصل تو تانوں سنانا مقصود ہے، یہ بچہ پارٹی دے ویسے اپنے برکت واسطے بیٹھن۔ تو بہرحال عرض کرتا پیاسا، ہر نبی اپنی اپنی امت واسطے رحمت بھی بن کے آیا، بہار بن کے بھی آیا، اور پھر اس بہار دا کرشمہ، پھر لوگ تبدیل ہوئے، اور کوئی پیغمبر سراپا بہار بن کے تے آیا، لیکن وہ بہاراں تسی ویکھدے ہو کسے علاقے دے اندر سورج کدوں نکلتا ہے، کسی علاقے دے اندر کدوں نکلتا ہے، کسی علاقے چ غروب کدوں ہوتا ہے، کسی علاقے دوپہر کیویں ہوندی ہے۔ موسم انڈونیشیا تو لے جاؤ، میں مشرق تو لے کے مغرب تک، میں تقریباً ساری دنیا دیکھی کھلوتا، 20-25 ملک میں بھی ویکھن،
یورپ ویکیا مغرب ویکیا مشرق مغرب یعنی کسی جگہ صبح کسی جگہ اوتے صبح ہو رہی ہے اوتے دوپہر ہو رہی ہے اوتے شام ہو رہی ہے کسی جگہ زور ہے کسی جگہ اثر ہے کسی میرے اللہ نے پہلے نبی جتنے بھی بھیجے انہاں دیا بہارا محدود علاقے واسطے اور محدود ایریے واسطے جس طرح کسی علاقے دے اندر بہار ہے کتے خزاں دا موسم چل رہا ہے کسی صبح ہے کتے شام ہے کتے دوپہر ہے کتے دن ہے کتے رات ہے لیکن آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ بن مریم تک اور عیسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی فرمایا صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آیا ہوں یعنی محدود اونا دا اعلان نبوت دا ایریا پیریڈ دورانیہ وقت ہر نبی دا نبوت دا ایریا بھی محدود نبوت دا علاقہ بھی محدود اور نبوت دا وقت بھی محدود تو گویا کہ سادہ لفظہ یہ سمجھو کہ آدم علیہ السلام بہار بن کے آئے مخصوص پیریڈ واسطے حضرت نوح علیہ السلام نو میرے رب نے بھیجیا مخصوص پیریڈ واسطے بہار بنا کے باہر آندی ہے تو ہر آدمی خوش ہوندہ ہے نبی آندہ ہے تو امت خوش ہوندی ہے تو ہر نبی بہار بن کے سراپا بہار ابراہیم علیہ السلام آئے بہار بن کے وقت بھی محدود ایریا بھی محدود موسیٰ علیہ السلام بہار بن کے آئے ایریا بھی محدود وقت بھی محدود لیکن امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہائے میرے پیغمبر آمنہ دا ذور یتیم عبداللہ دا لخت جگر ابو طالب دا بتیجا عبد المطلب دا پوتا ہاشم گرانے دا آفتاب قریشی ہاشمی مطلبی اگر آمدن پھر میرے رب نے کوئی ایریا محدود نہیں دیتا علاقہ محدود نہیں نہ ایریا محدود نہ وقت محدود اللہ فرماندن اے میرے پیغمبر میں تینو ایسی نبوت اور رسالت دے کے بھیجدا پیا نبوت دا ایریا لا محدود وقت لا محدود جس طرح میں مشرق دا رب ہاں مغرب دا رب ہاں شمال دا رب ہاں جنوب دا رب ہاں زمینہ دا رب ہاں آسمانہ دا رب ہاں اور فرش دا رب ہاں عرش دا رب ہاں ساری خدائی دا میں خالق بھی ہاں مالک بھی ہاں رازق بھی ہاں جس طرح میرے تے خدائی ختم ہے محبوب تیرے تے کائنات دی مصطفی ختم یعنی لامحدود ایریا لامحدود وقت اصل بہار ہے میرے مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم اے باقی انبیاء دیا جی یہ بہارہ نے یہ ہے صدقہ میرے مصطفیٰ دا اے میرے لفظ سمجھنا یہ صدقہ اس واسطے کہ حضور فرماندن کہ میں ہی مقصود کائنات ہاں اور اللہ بھی فرماندے لولاک لما خلقت الافلاک اگر میں اپنے محبوب نو نہ بنانا ہوندا میں نو قسم اپنی کبریائی دی میں کائنات دا نظام کدی نہ بناندا انبیاء نو اگر وجود نصیب ہویا مصطفیٰ دی وجہ نال کائنات نو وجود نصیب ہویا تے آمنہ دے در یتیم دی وجہ نال اگر میرا محبوب نہ ہوندا محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی خدا نے یہ قدرت بنائی نہ ہوتی تو اس واسطے انبیاء دی نبوت و رسالت اے صدقہ ہے میرے مصطفیٰ دا حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کو رحمت اللہ علیہ وہ بھی یہی فرماندن سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی ایک شمع جل رہی ہے اندے نال تسی شمع جلاندے جا رہے ہو پھر اسی نقش سے وہ کیڑا نقش میرے مصطفیٰ والا یعنی اصل بہار ہے میرا مصطفیٰ اصل منبع مرکز محور یعنی جڑا بہارہ دا مرکزی ہیڈ کوارٹر وہ میرے مصطفیٰ دی ذات ہے تو حضرت نانوتوی فرماندن سب سے پہلے
मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। तो गोया कि अंबिया सदका मेरे मुस्तफ़ा दा, सहाबा सदका मेरे मुस्तफ़ा दा, औलिया सदका मेरे मुस्तफ़ा दा, यानी सारी कायनात दा निज़ाम मेरे रब ने तां तखलीक कीता कि अपने महबूब नू बहार बार के दुनिया ते लैके आना सी। ते पहली बहार भी हुजूर ने, मेरे अल्फाज से जरा गौर करना, तुसी चुके रखे बहार मुस्तफ़ा, हर नबी बहार, हर नबी बहार, आदम तो लैके ईसा इब्ने मरियम तक हर नबी बहार बन के आंदा है। ते मेरा मुस्तफ़ा बहार बन के नहीं आंदा, मेरा पैगंबर सदा बहार बन के आंदा है, सदा बहार, सदा बहार। और मैं एक दफ़ा साउथ अफ्रीका जा रहा सा, रस्ते के अंदर मैं मिस्र ठहरिया, एक हफ्ते का मेरा विजिट सी, पूरे मिस्र नूं मैं छाणिया, तो मैनू रब तूर पहाड़ ते लैके गया। उस जगह मैं जोर दी नमाज पढ़ी जिथे मेरे रब ने मूसा अलैहिस्सलाम नूं तौरात अता फरमाई सी, और रब उत्थे भी लैके गया जिथे रब ने कुरान नूं उतारिया, उत्थे भी लैके गया जिथे रब ने तौरात नूं उतारिया। वो तूर पहाड़ तो पहले सहराए सीना, उलमा जानते हैं, तुसी भी तर्जमा पढ़ते हो सहराए सीना। ते सहराए सीना दे अंदर एक दरख्त है वशजरतिल मुबारका, के मूसा अलैहिस्सलाम अहलिया समेत आ रहे सन, अग की जरूरत पई और रात का वक्त है, वेखिया कि बहुत बड़ा अलाव है, अग जल्दी पई है। सैयदा सफूरा अहलिया उन्होंने बिठाया, आप इधर तशरीफ रखे, मुझे नजर आ रहा वो आग है, मैं आग लेने की जल्दी अभी आता हूँ। सर्दी का मौसम और फिर पूरा काहिरा बड़ा गर्म है, तूर पहाड़ का एरिया इस तरह जिवें मरी है, बड़ा ठंडा इलाका, तो उत्थे अग की जरूरत, वैसे भी उन्होंने जरूरत भी सी, बाद वजूहात की बुनियाद से फरमाया कि मैं आग लैके आना, जरा ठहरो। तो वेख्या कि आग नजर आ रही है, जिस वेले करीब गए वो एक दरख्त सी, मेरे रब ने उहदे ते नूर की तजल्ली पाई तो उन्हें चमकना शुरू कर दिता। उन्हें खुदा की कसम है अज तक जिदों दी मेरे रब ने उस ते तजल्ली पाई ना नूर दी, अज तक उहदे ते कदी खजा नहीं आई, अज भी सर सब्जो शादाब है। ओ यार जिदे ते रब की तजल्ली पै जाए, पहले लोगों ने बरकत वास्ते टहनियां पत्ते, हुण उन्होंने मिस्र की गवर्नमेंट ने बाहर गेट लगा दिते ताकि लोग दूरों जियारत करन उस शजरे मुबारका। यानी गए अग लैन, तो जिस वेले करीब गए आवाज आती है कि मूसा अलैहिस्सलाम फखला ना लैक, जूते उतार दे, इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तुवा, हुण तुसी वादी सीना बड़ी मुकद्दस वादी च आ गए हो। यानी रब ने फरमाया मूसा तेरी नबुव्वत, तेरी रसालत, तेरी शान बहुत बुलंद वाला, लेकिन हुण इस वादी च आ गए हैं, जरा पैरों तो नालैन उतार, जुतियां उतार, फखला नालैक, नालैन उतार। लेकिन कुर्बान जावा मैं उस पैगंबर तो जेड़ा पैगंबर सदाबहार, अल्लाह फरमाते हैं महबूब अरशा ते आप, रब ने फरिश्ते जुतियां लवा दित्तियां, ते जदों महबूब नूं अरशा ते बुलाया, अल्लाह फरमाते हैं महबूब जुतियां समेत मेरे अरश ते आ जा। और फिर दुनिया ने वह मंजर भी बड़ा अजीब गरीब वेखे, अज के हुजूर ने जो मक्के नूं फतह किया ना, तो 10,000 सहाबा, जोर दी नमाज का वक्त होया, फरमाया बिलाल जी यार, फरमाया इधर आओ, अजान का वक्त सी, हर आदमी का दिल चाहता सी कि मैं अजान पढ़ा। क्यों भाई बिलाल मस्जिद जरूर है पर इतने बिलाल कोई नहीं का, क्यों जी? फरमाया बिलाल इधर आओ, फरमाया बैतुल्लाह दी छत ते चढ़। हजरत खैर ते है, फरमाया अजान का वक्त हो गया यार, चढ़ ना बैत। तो हजरत बिलाल जुतियां लान लगे, तो फरमाया जुतियां समेत चढ़ जाओ। खुदा ने
پیغمبر نو جتیاں سمیت عرش ابو اللہ تے بٹھا دیتا تے میرے مصطفیٰ نے بلال نو جتیاں سمیت بیت اللہ تے جڑا دیتا. فرمایا تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے مصطفیٰ دے قدم عرش ابو اللہ دے اوپر، بلال دے قدم بیت اللہ دے اوپر. محمد دا مقابلہ خدا دا عرش نہیں کر سکتا، بلال دا مقابلہ بیت اللہ نہیں کر سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لین کی گئے سن، اوتھے لبیا رب، اوتھے لبیا. اور اقبال کی کہندہ ہے خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو گئے پیغمبری مل گئی. یعنی اوتھے پھر میرے رب نے اس نو رسیور بنا کے، موبائل بنا کے رب نے گلاں کیتیاں، نبوت بھی ملی رسالت بھی ملی. میں کہنا ہی چاہنا کہ ہزارہ سال گزر گئے، آج بھی اندر بہار ہے، آج بھی، اور قیامت آ جائے گی اندر بہار رہے گی. کیوں؟ اندر میرے رب دی تجلی پہ گئی، میرے رب دی. اور پھر جس ویلے معراج والی رات میرے رب نے اپنے محبوب نو عرش ابو اللہ تے اپنے بلا کے تے سامنے بٹھایا، اور آپ نے پھر اپنے محبوب دے نال گلا کیتیاں. گلا دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. میرے رب نے اپنے محبوب نو ہم کلامی دا شرف بھی بخشیا، اور میرے رب نے اپنے انوارات تجلیات او بھی اپنے محبوب تے پائے. ایک درخت اس تے رب دی تجلی پئی، او دی بہار ختم نہیں ہوئی. تے جس محبوب تے عرش ابو اللہ تے میرے رب نے بلا کے اپنے انوارات دیاں بارشاں برسائیاں ہون، اس پیغمبر تے خزاں کیویں آ سکدی ہے؟ قیامت آ جائے گی میرے مصطفیٰ دے وجود دیا بھی بہاراں قائم رہن گیا، میرے مصطفیٰ دے نام دیا بہاراں بھی قائم رہن گیا. گل سمجھ آ رہی جے؟ بہار مصطفیٰ. ربیع الاول دا معنی کیجئے، اے ربیع الاول آندہ ہے بڑے خوش ہوندے ہو. ربیع دا معنی ہے بہار، ربیع الاول دا معنی پہلی بہار. ربیع الاول دا معنی پہلی بہار. کہ تسی بہارا دا تذکرہ کر دے ہو، اصل بہار آمنہ دا در یتیم ہے. اے عجیب، اے باقی سوریاں گلیں بات. اور پہ جیس ویلے میرے رب نے اس بہار نو دنیا دے اندر لے کے آنا سی، بکھانا سی میرے مصطفیٰ دیاں بہاراں نو. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے رب نے جدو محمد دا انتخاب کیتا کہ میں اپنے پیغمبر نو، اپنے محبوب، اپنے لاڈلے، اپنے چہیتے نو میں دنیا دے اندر لے کے آواں. جس طرح لوگ اپنی اولاد دکھاندن، اے میرا بیٹا، اے میرا بھتیجا، اے میرا پوتا، ماشاءاللہ بڑا قابل ہے، بڑا باصلاحیت ہے، ماشاءاللہ بڑا جہادیدہ. اللہ فرماتے ہیں میں جدو ارادہ کیتا اپنے محبوب نو دنیا دے اندر بھیجن دا، پھر میں انبیاء نو بھی دنیا دے اندر بھیجیا. انبیاء آندے چلے گئے، دنیا تو چاندے چلے گئے، آئے نبی بہارا بن گئے. حضور فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ میں ولدا ابراہیم اسماعیل. رب نے میرے نور نبوت بڑھا کے، میرا نور نبوت، میریاں بہارا رب نے آدم علیہ السلام تو منتقل فرمایا شروع کر دیتیا. اے محمد دا نور نبوت، محمد دیا بہارا، اے چل دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گیا. پہنچ گیا کہ نہیں؟ تو تسی ایک واقعہ سنیا ہوئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نو آگ چو سٹیا تو رب نے انہوں نو بولنا صوفی انہوں نے ہر کسی نے پتا ہے کہ رب نے بچا لیا. رب نے بچایا کہ نہیں؟ یہ کدی سوچیا ہے یہ کیوں بچایا؟ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام دی عظمتاں نو سلام. سلام ابراہیم، تیرے تقدس، تیری عظمتاں، تیری عرفتاں، تیری بلندیاں نو اساں سلام پیش کرنے ہیں. لیکن ایک گل سانوں بھی اپنی طرف بڑی متوجہ کر دیئے.
ادو تک ابراہیم علیہ السلام دی شادی نہیں سی ہوئی تے جڑے میرے مصطفیٰ دے نور نبوت دیا بہاراں بطور امانت ابراہیم دے کول موجود سن نا مولانا اصغر صاحب تے جی آگ دے اندر جل جاندے تے نور نبوت تے ختم ہو جاندا مصطفیٰ دیاں بہاراں تے ختم ہو جاندیاں ابراہیم علیہ السلام نو رب نے معجزہ ضرور عطا فرمایا کہ آگ تو بچ گئے لیکن حقیقت دے اندر مصطفیٰ دیاں بہاراں نے ابراہیم نو بچا لیا اور پھر جیس ویلے ابراہیم علیہ السلام میں نہیں حضور فرماندے ہوندے سن میں ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا صبرہ بن کے میرا دادا لوگاں نو بڑا فخر ہوندا ہے میرا باپ میرا دادا میرا پردادا میرا لکڑ دادا لوگ اپنے خاندان تے بڑے فخر کردے نے اور ساری کائنات دے اجداد ایک پاسے میرے مصطفیٰ دا ایک جد عمد ایک پاسے ابراہیم اور پھر جیس ویلے میرے مصطفیٰ دا نور نبوت میرے مصطفیٰ دیا بہاراں اسماعیل علیہ السلام دی طرح منتقل ہو گئیاں تو ابراہیم علیہ السلام ہن ذبح کرنے واسطے لے گئے تو جے کامیاب ہو جاندے کیوں جی تو او نور نبوت جڑا ابراہیم تو اسماعیل دے اندر منتقل ہویا او تے ختم ہو جاندا او تے ہی رک جاندا تے خدا دی قسم ہے میرے مصطفیٰ دے نور نبوت دیا بہاراں ابراہیم نو بھی بچاندیاں ہوئے نظر آندیاں نے اسماعیل نو چھری تو بچاندیاں نظر آندیاں نے ابراہیم نو آگ تو بچاندیاں نظر آندیاں نے اے نور نبوت یا بہاراں چل رہی ہیں بہاراں اور پھر حضور فرماندے ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنعان اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے اندر بڑے قبیلے نکلے بڑے خاندان آئے بڑیاں گوتا نکلیا حضور فرماندے پھر میرے رب نے محمد دی بہار واسطے پیغمبر دے نور نبوت واسطے جس قبیلے نو چنیا اس قبیلے دے اندر محمد دی بہار آوے تے رب خوش ہوئے تے رب نے پھر بنی کنانا نو چنیا کنو چنیا ایم پی اے کئی ہوندے نے چیف منسٹر کوئی بنتا ہے کیوں جی نبی بہت آئے ختم نبوت دا تاجدار او ایک میرا محبوب بنیا انبیاء بہاراں بن کے آئے میرا مصطفیٰ سدا بہار بن کے آئے اور پھر چل دیا پہنچ گیا حضرت عبداللہ دیکھو سبحان اللہ کتنے پہنچ گیا حضرت عبداللہ تو قریب ہو کے بیٹھنا تو پیچھے حضرت عبداللہ دے کول پہنچ گیا اور پھر جیس ویلے حضرت عبداللہ دے کول پہنچی آتے میرے رب دے فیصلے بڑے عجیب و غریب سیدہ آمنہ طاہرہ دلال حضرت عبداللہ دا نکاح انہاں دی شادی ہوگی سارے کہو سبحان اللہ اللہ جیس ویلے شادی ہوئی تے بہارا کتھوں چلیاں ذرا سوچ آدم علیہ السلام ایک اور گل کہنا حضور فرماندن ادو بھی کائنات دے اندر محمدیہ بہاراں سن جدو آدم و بین الروح والجسد ابراہیم علیہ السلام دا وجود ادے مار سے وجود دے اندر نہیں سی آیا رب نے آدم دا پتلا نہیں بنایا کہ محمد دا آفتاب نبوت ادو بھی چمک رہا سی میریاں بہاراں اس ویلے بھی اپنا رنگ بھی بکھا رہی ہیں سن اپنا کارنامہ بھی بکھا رہی ہیں سن اور پھر حضور فرما دن چل دیا جدو حضرت عبداللہ دے کول پہنچیا شادی ہو گئی سیدہ آمنہ طاہرہ دے کولے بہارا پہنچ گئی ہیں اور سیدہ آمنہ طاہرہ ہونا بہارا دا تذکرہ کر دیا سیدہ فرما دیا جدو میرا یتیم بطور امانت فرمائے میرے کول موجود سی تو میں تے بڑی حیران فرمان دیا نے کہ جیس ویلے میں باہر نکل دی سی بہارا میرے کول بطور امانت فرمان دیا نے جیس ویلے میں باہر نکل دی سا اگر آمنہ دا پیر کسے پتھر تے آندہ سی او پتھر نہیں سی رہندہ آمنہ دے قدمہ دے نیچے آکے
اسی ویلے موم، اسی ویلے نرم، اسی ویلے ماشاءاللہ ریشم بن جاندا سے۔ اور جس ویلے محمدیہ بہارا بطور امانت آمنہ دے کول موجود سن، میں کی ویکھدی سا کرو باہر نکلنے سا پانی دی غرض نال اور کسے غرض دے نال، اچانک ویکھدی سا کدی ادھروں بادل آ گیا، کدی ادھروں بادل آ گیا، کدی ادھروں بادل آ کے میں جتھے جتھے جاندے سا آسمانات تے بادل آ کے آمنہ دے اتے شامیانے دا اور صاحبان دا کردار ادا کردا سی۔ ایک جگہ دی گل نہیں، سیدہ فرما دیا مکہ مکرمہ دے اندر یا مکہ مکرمہ تو باہر جتے بھی جاواں تے آسمانہ دے بدل میرے تے آکے چھتری بن جاندے سر۔ اور فرما دیا نے جدو اے بہار جدو بہار آ دیا نے کہتے چلنا ذرا ویکھ کے آئیے نا ماشاءاللہ اور فلانا شالی بار کہتے یار اتھے پھول بڑے نے ویکھ کے آنا بڑا خوبصورت منظر ہے۔ لوگ بہاران دے مناظر ویکھتے نے کوئی نہیں۔ جس ویلے صدا بہار آمنہ دے کول سیدہ فرما دیا نے کوئی ایسی رات نہیں سی گزر دی جس رات میں نبیہ دی زیارت نہ کر دی ہوا۔ کدی آدم علیہ السلام، کدی نوح علیہ السلام، کدی ابراہیم علیہ السلام، ہائے میں آج تک پڑھدا بھی رہا سندا بھی رہا انبیاء دی زیارتاں ہوندیاں رہیاں، لیکن میرے رب نے میرے دماغ دے اندر ایک بڑی عجیب گل پا دیتے اور میں تہاڈے سامنے بیان کرنا۔ انبیاء دے سر انبیاء سیدہ انبیاء دی زیارت کردیاں سر، اور انبیاء آن والے جنہاں دی اماں زیارت کردی سی آن والے نبی میرے مصطفیٰ دیا زیارتاں کردے سر۔ کیوں؟ وہ سیدہ دے کول بطور امانت وہ ویکھ دے سن اپنے اس بہاراں دے مرکز نو جتوں سانی نبوت دی بھی بہار ملی سانو رسالت دی بھی بہار ملی۔ اور پھر سیدہ فرما دیا کہ جس ویلے یہ بہار ظاہر ہو گئی، کیوں جی پھول ہے نا اندر خوشبو تو ہے ہی ہے، لیکن خوشبو ادو پھیلے گی جس ویلے وہ کھل پے گا۔ پہلے تو ایک کلی ہے بند ہے ادو خوشبو نہیں، وہ جس ویلے ظاہر ہوئے گا ان دی خوشبو۔ تے جس ویلے بہارا سیدہ آمنہ طاہرہ دے کوکھ چو ظاہر ہوئیاں محمد دی صورت دے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم مکہ دی صورت دے اندر، ابو طالب دے بتیجے دی صورت دے اندر، عبد المطلب دے پوتے دی صورت دے اندر، سبحان اللہ کہ جس ویلے اے ظاہر ہوئیاں عائشہ، حفصہ، سیدہ خدیجہ ازواج مطہرات دے سرتاج دی صورت دے اندر جدو بہارا اے ظاہر ہوئیاں حسنین دے نانے دی صورت دے اندر جدو اے بہارا ظاہر ہوئیاں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا دے بابے دی صورت دے اندر جس ویلے اے بہارا محمد دی صورت دے اندر آمنہ دے کار آ گئیاں سیدہ آمنہ فرما دیا نے خدا دے قسم ہے پھر خوشبوئاں بھی عام ہو گئیاں روشنیاں بھی عام ہو گئیاں۔ اے بہارا تے تھوڑے بہت خوشبوئاں لے کے آندیاں نے تے چمکا تے نہیں لے کے آندیاں، لیکن آمنہ دے گھر آن والی بہار ان نے گھر نو بھی بہکا کے رکھ دیتا تے گھر نو چمکا کے بھی رکھ دیتا۔ مزہ ہے نا ایسی بہار جیڑی مہکارے بھی چمکاوے بھی۔ اور میں بھی سوچنا ربا تیرے بھی عجیب فیصلے، تیرا ہے محبوب لاڈلا کسے سرمایہ دار چودھری وڈیرا لین لاٹ یا اللہ مکہ مکے نو پتہ مکہ کیوں کہ اندر مکے نو اس واسطے بھی مکہ کے اندر اتھے پانی ویکھن نو نہیں سی لبدا۔ ایک معنی یہ بھی علماء نے لکھی ہے اور ربا تیرا محبوب تیرا لاڈلا تیرا چہتا یا اللہ کسے اچھی جگہ تے خوبصورت جگہ تے ولید امریکہ یورپ مغرب یا اللہ ادھر ایسے گھر بڑا مختصر جو ایک چھوٹا جا کمرہ سیدہ آمنہ طاہرہ دا حضرت عبداللہ تے دنیا تو چلے گئے ایک غربت کا دا جب کسے نو کسے دا کار وے کے ترس نہیں آندا یار جھونپڑی کٹیا خانہ بدوش نہیں وے یعنی ایک چھوٹا جا کار ایسا میرے محبوب دا نہ واش روم ہے نہ کچن نظر آندا ہے نہ کچن دے وچ چکن نظر آندا ہے
ہیں؟ کوئی سین نہیں، کوئی لال نہیں، کوئی عہدے کرشمہ سازی نہیں، کوئی ڈیکوریٹ نہیں، کوئی آرائش نہیں، کوئی زبان، سادہ چھوٹا جا کمرہ، کچا، آئے ہائے ہائے، کچا. لیکن ایسا کر، خدا دی قسم ہے، صاحب ایمان جڑا ہے نا ان دا دل کرتا ہے کہ مینوں لب جائے نا خدا دی جنت، اس میں حضور دے گھر تو قربان کرتے ہو. کیوں بھائی، ہے کہ نہیں؟ بولو، گل صحیح ہے یا نہیں؟ میرے مصطفیٰ دا کر. کسی نے بڑی عجیب گل کہی، وہ کہندا ہے وہ توبہ جس کا چرچا ہے ستوں ہے تیری مسجد کا، وہ توبہ جس کا چرچا ہے وہ ستوں ہے تیری مسجد کا، وہ جنت جس کی شہرت ہے نمونہ ہے تیرے گھر کا، تمنا ہے کہ ایک اقبال کی 100 بلائیں لوں. بلا سمجھ دو، بلا دا ایک معنی مصیبت بھی ہے، ایک معنی مٹھا بھی ہے. بوسا سمجھ دو، بوسے نو بچہ مل جائے اندے منہ نو چم دیو، پیشانی اندیاں زلفاں، اور پھر کہنے والا بڑا عجیب و غریب اپنا محبت دا اظہار کرتا ہے، کہنے لگا تمنا ہے کہ ایک اقبال کی 100 بلائیں لوں، تمنا ہے کہ ایک اقبال کی 100 بلائیں لوں، جو نقشہ ہاتھ آ جائے تیری زلف معنبر کا. اگر محبوب تیری ایک زلف میں نو لب جائے، خدا دی قسم ہے میں چمدا رواں. یعنی میں چم چم رجانا، اتنا مزہ محبوب دیا زلفاں. سبحان اللہ، ہائے ہائے. اور پھر میرے پیغمبر کو ایسا میرے رب نے بنا کے بھیجیا، بہار مصطفیٰ سننے والے آپ، اور آپ نے ایسا بنا کے بھیجیا. اللہ فرما دین لوگ کی تذکرے کر دین، میں اپنے محبوب نو ایسا بہارا دے کے میرے محبوب والویخ میرے پیغمبر دے چہرے، میں چہرے دے اندر وہ دوہا دیا بہارا رکھ دیتی ہیں. میرے پیغمبر دیا زلفاں نو ویخ، میں زلفاں دے اندر واللیل دیا بہارا رکھ دیتی ہیں. میرے پیغمبر دی پیشانی نو ویخ، اور ویخدا چلا جا بہار مصطفیٰ سننے والیا، میں اپنے محبوب دے پیشانے دے اندر، اپنے محبوب دی جبے دے اندر والقبر دیا بہارا رکھ دیتیا. میں اپنے محبوب دے ماشاءاللہ زبان دے اندر، زبان ایسی زبان صحابہ کے اندر جدو حضور قرآن پڑھ دے سا نا، حضور انج لگتا سی جی رب نے ساری کائنات دیاں مٹھاسا جمع کر کے شرینیاں حلاوتاں رب نے حضور دی زبان چ رکھ دیتی ہے. حضور نہ صحابہ جدو سلام لیندے سن کہندے خدا دی قسم ایسی جان کے سلام لیندے سن، اس واسطے کہ سلام لین تو بعد کئی دن گزر جاندے سن ساڈے ہتھاں چ حضور دی خوشبو نہیں سی جاندی. کیا بہار، اور تو بہار چ جائے گا، پھلاں دے قریب ہوئے گا، تینوں خوشبو نظر آئے گی. جیڑی بہار میرے رب نے آمنہ دے در یتیم نو دیتی ہے، اونا ہتھاں دے نال ہاتھ ملا کے تو چلا جا، کئی ہفتے گزر جان گے اس بہار دی خوشبو نہیں جائے گی. مسافہ جن کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، مسافہ جن کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، تو کئی دن گزر جاتے مگر خوشبو نہ جاتی تھی. یعنی میرے رب نے اپنے محبوب نو ایسی بہار بنا کے بھیجیا، سدا بہار، بہار بھی سدا بہار. میرے پیغمبر دا وجود بھی بہار، میرے پیغمبر دا نام بھی بہار، میرے پیغمبر دی سیرت بھی بہار، میرے پیغمبر دی صورت بھی بہار. میرا پیغمبر آیا ہی بہار بن کے. سبحان اللہ. وہ ایسی بہار بن کے کدی ایسی بہار نہیں ویکھی ہوئے گی کہ حضور دے جڑے قدمہ چ بہ گیا وہ بھی خدا دی قسم ہے سدا بہار ہو کے نکلیا.
ہاں ہاں پھیرا پہ گیا پھیرا وہ کہتے میں گیا سا عطار دے کول جیب چ پیسے نہیں سن میں اتر خرید نہیں سکیا لیکن یار تھوڑی دیر بیٹھا سا تو میرے کپڑیاں چ خوشبو آنی شروع ہو گئی تو جیڑا حضور دے کول بہ گیا پھر ایویں دیاں خوشبواں لے کے گیا خدا دی قسم ہے پھر مہینے دے مہینے گزر گئے پھر انہاں دے کول جڑا کے بیٹھے رب نے اس نو خوشبودار بنا دیتا حضور مہاراجا پھیرا ہی پا کے گیا سن ہجرت والے سفر سیدہ ام محبت دے کر میں تھوڑی دیر حضور بیٹھے ہیں اماں جی کوئی بھوک لگی ہے کوئی گھر چ کھانا شانا انہوں نے کہا بیٹا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے یہ جانور بیمار ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں میں کوئی جھوٹ تو نہیں بولتی میرے گھر میں نہ روٹی ہے نہ کھانا ہے کچھ بھی تو حضور فرماتے ہیں اگر اجازت ہوئے تو اے جڑی بکری سامنے کھڑی ہے تو میں دا دودھ بالکل اجازت بیٹا ہے بیمار ہے یہ تو کمزور بھی ہے بیمار بھی ہے کوئی ایسی بات نہیں تو جس ویلے میرے محبوب نے بسم اللہ پڑھ کے اس نو چویا اللہ فرماندر بکریے ہون تیری نسبت بدل گئی ہے پہلے تینوں ام بابت دے ہاتھ لگ دے سن ہون تینوں حضور دے ہاتھ لگ گئے جدو حضور دے ہاتھ لگ گئے تو ام بابت کہندی خدا دی قسم ہے یہ آن والے ایسیا بہاراں لے کے آیا کہ او دا بہاراں نے تے بکری دے تھنا دے اندر بھی بہار پیدا کر دیتی میرے گھر دے برتن ختم ہو گیا دودھ ختم نہیں ہویا تو دور تے چلے گیا تھوڑی دیر بیٹھے چاشا جی کے اندر بندہ 15-20 منٹ بیٹھو چلے گیا تو جس ویلے شام ہوئی تو انہاں میاں آیا نا انہیں ویکھیا تو آندے دوروں کہ پورا علاقہ مہک رہے ہیں فضاواں معطر پورا ماحول خوشبودار یہ سڑکاں یہ پگڈنڈیاں یہ شاہراواں یہ پورا ماحول بڑا خوشبودار تے معطر تو آندے ہی وہ خیر تے کرما والی ہے کہ اخیر نہیں ہو گئی میں نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا آج کیا ہوا یہ پوری فضا معطر پورا ماحول خوشبودار یہ کیا دیکھ رہا ہوں گھر کے سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں ہوا کیا بڑا حیران اس نے کہا سرتاج کوئی ایسی بات نہیں صرف ایک چھوٹی سی بات ہے یہاں آئے تھے ایک دلربا جو جمال اپنا دکھا گئے ہیں یہاں آئے تھے ایک دلربا جو جمال اپنا دکھا گئے ہیں یہ مہک لہکتی لباس میں کہ ماحول سارا بسا گئے تے بساندہ تے ہوئی ہے خوشبودار تے جڑا خود سراپا بہار ہوئے کیوں جی تے جیس ویلے میرے حضور دنیا چاہے تے سیدہ آمنہ دے کارنو پر بہار بنا دیتا کیوں جی جیس ویلے حضور آئے ربیع الاول وہ مہینہ ہے جنہیں حضور نو آندیاں بھی ویکھی آئے تے جس نے حضور نو دنیا تو حضور آندے نے تے سیدہ آمنہ تے گھر نو پر بہار بنا دیتا حضور دنیا تو جاندے نے تے امی عائشہ دے گھر نو پر بہار بنا دیتا ایسا پر بہار صحابہ میرے پیغمبر دے عاشق سن عاشق دے آپا بھی ماشاءاللہ پڑے ہیں صحابہ رات نو آ کے حضور دے گھر پر کھڑے ہو کے نا حضور دے گھر دے بیرونی در و دیوار ویکھدے ہوندے سن کیا کیسا خوش نصیب گھر ہے جتے حضور آرام کرتے پے اوے جتے حضور دا ڈیرا اوتے خدا دی رحمت بھی خدا دی برکت بھی اور پھر رب دیا کرم نوازیاں بھی اوتے حضور آندے امی عائشہ امی آمنہ دے کارنو بہارہ دے نال مالا مار کر دیتا حضور دنیا تو جان دن سیدہ عائشہ دے کارنو تے حضور جتھے بھی جان گئے ہوتے تے حضور جتھے نہ گئے جتھے حضور دا نام بھی چلا گیا اوتھے بھی خدا دی قسم بہارہ پیدا ہو جانا ہاں نام بھی کافی نام تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تاڑے رب نے سانو ایسا لاڈلا اور محبوب پیغمبر تا فرمایا ہے کہ ایسا میرے رب نے اور کدی ویکھیا ہے لوگ کی گولیاں چلا دیں دیں کیوں یہ میرے محبوب کے پاس کھڑا تھا کیوں کھڑا تھا کیوں دے کول بیٹھا سی کیوں درا گلگ اڑا دیں دیں کیوں جی اوے میرے رب دا حوصلہ ویکھ میرے رب دا ضرب ویکھ
آمنا دے در یتیم نو اپنا محبوب بنا کے تو ساڈے حوالے کر دیتا لو تہاڈا نبی اوے کون جانتا سی حبشہ دے بلال نو کالا غریب معاشرت جس دا کوئی سٹیٹس نہیں کوئی ویلیو نہیں کوئی گھر نہیں کوئی بار نہیں کوئی جائیداد کوئی پراپرٹی کوئی املاک نہیں لیکن رب نے اپنا محبوب بنا کے بلال دے کول بٹھا دیتا ہائے 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 بلال میں تیری عظمتوں پہ قربان کبھی میں لاہور والوں اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں کبھی بلال سے باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے کبھی میرا محبوب دیکھنا میرے پر کبھی میرا محبوب فرش پہ بلال کے ساتھ باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے کبھی میرا پیغمبر عرش پہ رب ذوالجلال سے باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے یعنی اپنا محبوب میں بڑا سوچنا بعض دفعہ کوئی گھر اپنا قسم دیندہ ہے کیوں جی رب نے بیت اللہ اپنا گھر بنا کے اور بنوایا بھی پہلے فرشتیاں تے نبیاں دے کولو تے اس امت نو دے دیتا آئے ہے رب نے اپنا کلام کسے نو نہیں دیتا اپنا جتنی آسمانی کتاباں وہ آسمانی کتاباں ضرور نے لیکن اللہ دا کلام بولو ہاں ہاں وہ کتابیں تورات اللہ کی کتاب لیکن اللہ کا کلام نہیں زبور اللہ کی کتاب ضرور ہے اللہ کا کلام زبور اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام یہی وجہ ہے تحریف کا شکار رد و بدل کا شکار ان کے نام و نشان مٹ گئے لیکن جو کلام ہوتا ہے وہ موصوف کی صفت ہوتی ہے تو جس طرح میرا اللہ باقی اللہ کا کلام بھی یہ قرآن قیامت آ جائے گی جس طرح میرا پیغمبر سدا بہار ہے اللہ کا قرآن بھی سدا بہار ہے قیامت کی صبح تک کوئی اس کے اندر نہ کوئی تغیر کر سکتا ہے نہ کوئی تبدل کر سکتا ہے نہ ترمیم کر سکتا ہے نہ کوئی تحریف کر سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں خبردار اگر کسی نے اسے سوچنے کی بھی کوشش کی کیوں یعنی رب نے اپنا کلام ہمیں دیا ہم کتنی لاڈلی امت ہے اللہ کے محبوب کی وجہ سے یہ میرا تاڑا وہ کہندا تیری کی اوقات ہے یار میں تے اندی وجہ نال تیرے نال حیا کردا پیا ورنہ تو اس قابل نہیں اور میں تے یار اندے الوے تو فلانے دا پتر ہے میں فلانی جگہ تو اللہ فرماندے میں تمہارے اندر کیا لاہوریوں کوئی کمال نہیں میں تو اپنے محبوب کی وجہ سے ذرا ڈھیلا ہو گیا ہوں تمہارے اتر کے کون اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے آمنہ کا در یتیم محبوب بنا کر ہمارے حوالے کر دیا بیت اللہ اپنا گھر بنا کر ہمارے حوالے اور یہ ایک اور اللہ کی کرم نوازی اور جدو بندے کو 4 پیسے اندر بندہ اوقاتوں باہر ہوتا ہے پہلو 5 مرلے پھر 10 مرلے پھر کنال پھر بنگلہ 2 کنال 4 بندہ ہوتا چلا جاندن تو بادشاہاں دے محلات چلے جاؤ او میرے اللہ بادشاہاں دے محلات بھی رب نے بکھائے سلطان زید بن نہان دے محل کئی دفعہ میں نے سٹے کرنے کا موقع ملے ابو دھابی یعنی حیران دنیا چونا جنت بڑھائی اوے کوئی جتنا بڑا اتنا گھر بڑا میرے رب سے کوئی بڑا ہے کیوں جی رب سب سے بڑا گھر سب سے زیادہ چھوٹا یا اللہ وجہ کیوں فرمایا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو آدمی اس کے ساتھ چکر لگائے گا چکر بعد میں ختم ہوں گے بخشش کا فیصلہ پہلے کر دوں گا ہوں جی رب 10-12 میل دے وچ اپنا گھر بناؤں اپنے کول تو ایک چکر ہی نہیں سی لگنا ہے جی اے میرے اللہ دی کتنی کرم نوازی کہ میری اور تیری مغفرت اور بخشش واسطے وہ اپنا گھر بھی چھوٹا بنوا کے چھوٹا تو ساڈے حوالے محبوب ساڈے حوالے اپنا گھر ساڈے حوالے اور اپنا کلام بولو تے حضور فرماتے شعبان شہری اور رمضان شہر اللہ جس نے محمد دا مہینہ ویکھنا ہوئے شعبان انہوں ویکھو رب دا مہینہ ویکھنا ہوئے تے رمضان نو ویکھو تے رمضان کیندا مہینہ تو رب نے اپنا مہینہ ایک کسی امت نو نہیں عطا فرمائے اس امت نو عطا فرمائے تو رمضان دیاں بہاراں ہوندیاں نے کہ نہیں کیوں جی رمضان دیاں بہاراں ساڈے کول اوے بیت اللہ دیاں بہاراں ساڈے کول بیت اللہ دیاں بہاراں
تے حضور دیاں بہاراں ساڈے کول تے قرآن دیاں بہاراں تے بہار مصطفیٰ سننے والے ہو اے رب نے سارا نظام ہی حضور دے صدقے سدا بہار بنا دیتا. دعا فرمو اللہ تعالیٰ سانو سارے انو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سدا بہاری دے اندر قبول و منظور فرمائے. ہاں جی اس واسطے میں ضرور کہنا نازا ہے اس عطا پہ غلامان مصطفیٰ، نازا ہے اس عطا پہ غلامان مصطفیٰ، اوہ ہم کو دیا رسول تو خیر البشر دیا. اور آخری ایک شعر سنا کے تانوں میں اپنی گفتگو سے بیٹھنا. جدو بہار آندی ہے ہر آدمی خوش ہوتا ہے. کیوں جی؟ اسی حضور نو ویکھیا نہیں، اسی ربیع الاول نو ویکھ کے اتنا خوش ہو جانے ہیں، اور جنہاں نے حضور نو ویکھیا وہ کتنے خوش ہوتے ہون گے یار. اور اسی حضور دے روزے دیاں جالیاں ویکھ کے قربان ہونے ہیں، تو جڑے حضور دے چہرے نو ویکھدے ہون گے وہ کتنے قربان ہوندے ہون گے. ایویں نہیں انہوں نے جانا تے مالا تے سب کچھ قربان کر دیتا. حضور نے کہا نا مکہ چھڑ دو، تانوں کہا کوئی گھر چھڑ دے کو دیندا ہے؟ گھر چ رکھن واسطے تیار کوئی نہیں. میں جس ویلے آنا سی تو میں حضرت صاحب نو کیا کہ میں کہ یار میں معذور آدمی ہاں تے تساں ذرا نا مینوں اوتھے ٹھہرانا یا بٹھانا جتھے کموڑ وغیرہ ہوئے. اور دوسرے بھی انگلینڈ دائیں بائیں جا کے کچھ عادت بنی ہے، کچھ میرے لت دا پرابلم ہے، وہ ایک عادت بن جاتی. وہ کہ حضرت ہم ابھی لگاتے ہوں کتنے ابھی برمان میں حضرت صاحب جڑے خطیب سنے تھے. اچھا میرا پروگرام سی کہ میں رات دا سٹے کراں گا تو پھر اتھے. تو میں جدو حضرت دا رنگ ڈھنگ میں ویکھیا میں کہ انہاں تلا جی تیل ہی کوئی نہیں. اور پھر میں کسی دوست نے فون کیتا کہ میں کہ بھیا میں تیرے کو لا رہے تو کہنے دا مقصد ہے کوئی رات نو ٹھہران واسطے تیار نہیں چاہے جائے کہ کوئی گھر چھڑدا ہے. کیوں جی؟ تے حضور نے فرمایا جس ویلے مکے نو چھڑ دیو اللہ دا حکم ہے. خدا دی قسم ہے جاؤ سیرت دیا کتابیں اٹھا کے دیکھو ایک صحابی ایسا نہیں کہ جس نے کیا حضرت گھر چھڑنا تے بڑا مسئلہ ہے حضرت ہے، اور آپ نو کہو کہ اندر چ نظر ثانی کرے، اور آپ نو کہو بڑی مشکل دن حضرت بنتا ہے زندگی چکو دفعہ بنتا تہاڈی مہربانی حضرت. جس کہتے ہیں نہیں حضرت کو لچک پیدا کرو بڑا مسئلہ یہ. یعنی حضور نے کہا خدا کا حکم صحابہ حضرت یہ مکہ ایک گھر نہیں، ہم آپ کے اشارے پر گھر بھی قربان کرتے ہیں، مال بھی قربان کرتے ہیں، جان بھی قربان کرتے ہیں. ایک اولاد رہی ہم اولاد بھی آپ کے اوپر قربان کرتے ہیں. اوے اسی جالیاں نو ویکھ کے تے قربان ہون واسطے تیار، اور جڑے حضور دے چہرے نو ویکھتے ہون گے او کس قدر میرے محبوب تھے. کیوں جی؟ کھل اٹھا باغ جہاں جو تھا مرجھایا ہوا. یعنی میرے پیغمبر دیان تو پہلے ساری پاسے خزاں مرجھایا، یتیم پریشان، عورتہ پریشان، بیوہ پریشان، متعلقہ پریشان، غریب پریشان، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، ساری دنیا بڑے پریشان. ہر کسی دا چہرہ لٹکیا. بندہ پریشان ہوگا نا، بندے دے چہرہ لٹکیا ہوتا ہے، ہمیں ان دا چہرہ مرجھایا ہوتا ہے. لیکن جیسے ویلے میرے پیغمبر آئے کھل اٹھا باغ جہاں جو تھا مرجھایا ہوا. کھل اٹھا باغ جہاں مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک. کھل اٹھا باغ جہاں جو تھا مرجھایا ہوا. کیوں؟ آپ جو تشریف لے آئے بہاروں کی طرح. یعنی میرا پیغمبر ایسا بہار بن کے آیا، لاہور والے بھی بہار مصطفیٰ دے عنوان تے جلسہ کرن تے مجبور ہو گئے. اللہ تعالیٰ سانو سارے انو حضور دی سچی اور کھری غلامی اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بڑی ہی قیمتی باتوں سے ہمارے ایمان کو تازہ فرما رہے تھے.